السلام علیکم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عقل و شعور عطا فرما کر ہمیں اپنی تمام مخلوق میں اشرف بنایا، اور نبی اول حضرت آدم سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کا وعدہ فرما کر وحی کی تکمیل کی نبی آخر الزماں سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اور ذات اقدس و اطہر پر، جو محبت وحی وجہ وجود حیات باعث تکوین کائنات جوامع الکلم معلم کتاب و حکمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بارگاہ شاہ بطحاں میں سلام، گر قبول افتد زہ شرف مدام. ہجرت کا 8واں سال تھا. اللہ کے رسول اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ندا آئی کہ السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کے والد ماجد سلام قبول فرمائی. یہ سلام لانے والے تھے جبریل امین شدید القویٰ. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اطلاع آئی کہ حضرت ماریہ قبطیہ کی گود ہری ہوئی. حضرت انس بن مالک کی روایت صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر پہنچتے ہیں، صاحبزادے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے دہنے کان میں کلمات اذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ دہراتے ہیں. معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے گھرانوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں تکبیر کی آواز گونجتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ کا اقرار، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی عظمت و جلالت کا اقرار ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کا نام رکھتے ہیں ابراہیم. معلوم ہوا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو جائے اس کا نام رکھنا چاہیے. ویسے نام 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے. حکم ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے روز اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھو. حضرت ابو وہب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو. اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سورہ مریم میں عبداللہ آیا اور سورہ فرقان میں عبد الرحمن، عباد الرحمن. ایک مرتبہ ایک شخص صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا بیعت کے لیے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو بتایا کہ حزن. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل دیا اور سہل نام رکھا. آپ کوئی زمین یا گھاٹی یا بستی ہوتی اور اس کا نام بھی برا ہوتا تو بدل دیا کرتے تھے. ایک گھاٹی کو لوگ شیب ضالہ کہتے تھے، گمراہی کی گھاٹی. آپ نے اس کا نام بدل کے شیب خدا کر دیا، ہدایت کی گھاٹی. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اچھے نام وہ ہیں جو پیغمبروں کے ناموں پر رکھے جائیں، اچھے نام وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے ناموں پہ رکھے جائیں. کچھ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ صوتی آہنگ کے لیے بچوں کے نام ایسے رکھتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں. حالانکہ واضح طور پہ یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ناموں کا اثر شخصیت اور کردار پر ہوتا ہے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تولد ہوئے تو اللہ کے رسول ان کے گھر پہنچے، بچے کو گود میں لیا. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت علی سے پوچھا کہ بچے کے لیے کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ معلوم ہوا کہ بچوں کے نام رکھنے کی ذمہ داری والد کی، باپ کی. حضرت علی نے دستور کے موافق اپنے زمانے کے بڑے آدمی کا نام لیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک نام میرے ذہن میں ہے، وہ نام ہے حرب. حرب حضرت ابو سفیان کے والد کا نام تھا، حضرت امیر معاویہ کے دادا کا، جو سردار قبیلہ تھے اور وادی بطحاں میں دور دور تک ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی. لیکن حرب کے معنی دنگے فساد، لڑائی اور جنگ کے ہیں.
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بچے کا نام حسن رکھو۔ اسی طرح روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے دوسرے صاحبزادے کے تولد ہونے کے موقع پر بھی پہنچتے ہیں اور اس موقع پر بھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ بچے کے لیے کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ اس موقع پر بھی حضرت علی یہی عرض کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو اچھا نام ہے وہ حرب ہے۔ اللہ کے رسول اسے مسترد فرماتے ہیں اور بچے کا نام حسین تجویز فرماتے ہیں۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا۔ معجم کبیر کی روایتیں ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا گیا آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا کے ہاتھوں میں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے تو خواجہ عبد المطلب کو اس کی اطلاع بھیجی گئی اور انہوں نے خانہ کعبہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ان کے نو مولود پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ بے مثل بے نظیر نام ہے، یہ وہ نام ہے جس میں فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور جس پر اہل ایمان کو ہمیشہ درود بھیجنے کا حکم ہے۔ اور درود کی چھوٹی سی چھوٹی صورت یہ ہے کہ ہم محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کے چند ہفتوں بعد آپ کے والد محترم عبداللہ نے انتقال فرمایا۔ عام طور پر مورخین و محدثین کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ 6 برس کی عمر تک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی تربیت میں رہتے ہیں اور پھر 6 برس کے بعد حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی آغوش تربیت میں آتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کل 53 برس کی ہے۔ 8 برس کی عمر میں عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے تو اب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 45 سال اور وادی بطحا میں بسر ہونے والی۔ اس 45 سال کے دور میں بنو ہاشم کے 3 سردار مقرر ہوتے ہیں، 3 سردار منتخب ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بعد زبیر صدر خاندان بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہی زبیر ہیں جنہوں نے حرب فجار میں بنو ہاشم کی سرداری اور قیادت کی اور حلف الفضول میں بھی سب کی طرف سے انہوں نے قیادت کی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت میں حرب فجار میں حصہ لیتے ہیں اور حلف الفضول کے بارے میں تو اللہ کے رسول کا ارشاد تھا کہ اگر ایسے معاہدات میرے دور میں بھی ہوتے رہیں تو میں ان میں حصہ لینا پسند کروں گا، کیونکہ یہ انسانیت کا منشور تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 17 برس کے لگ بھگ ہوتے ہیں کہ زبیر کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی جگہ عبد مناف کو خاندان کا صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ عبد مناف جو اپنے بڑے بیٹے طالب کے نام پہ ابو طالب کو نیت کرتے تھے اور مکی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں ابو طالب کے وفات کے بعد کوئی 2 برس کا عرصہ ایسا ہے جب صدر خاندان کی حیثیت سے ابو لہب کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ابو لہب دشمن خدا، دشمن دین خدا، دشمن رسول خدا، وہی جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا تو سورہ لہب نازل فرمائی۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں 3 چچا آپ کے خاندان کے صدر منتخب ہوئے، لیکن ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول کسی کے محتاج اور کسی کے دست نگر نہیں تھے۔ نہ عبد المطلب نے اپنا پیسہ ان پہ خرچ کیا، نہ زبیر نے، نہ ابو طالب نے،
اور نہ ابو لہب نے۔ احکام السلطانیہ میں ماوردی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے ترک میں ایک مکان چھوڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تجارت کرتے تھے، نقد و جنس بہت کچھ انہوں نے ورثے میں چھوڑا تھا، اسے تجارت میں لگایا جاتا اور اس کی جو آمدنی ہوتی وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ ہوتی، اور آپ کی کھلائی ام ایمن آپ کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ بے شک صدر خاندان کی حیثیت سے عبد المطلب نے بھی، زبیر نے بھی، ابو طالب نے بھی اور ابو لہب نے بھی اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض انجام دیے، لیکن ان میں سے کسی کی موجودگی سے اللہ کے رسول کو مالی، سماجی، معاشرتی یا سیاسی کوئی فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوا۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو چچا ہیں جو ایمان لے آئے، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس۔ اللہ کے رسول دار ارقم میں ٹھہرے ہوئے ہیں، نبوت کا 6واں برس ہے۔ آپ ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی پہ جاتے ہیں اور وہاں دعائیں کر کے لوٹنے والے ہیں کہ ابو جہل حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تنہا دیکھ لیتا ہے۔ اس کے دل میں تو نفرتوں کا کالا دھواں تھا، اس کی زبان کیا تھی، افعی کی پھنکار تھی۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا۔ پہلے تو آپ کو برا بھلا کہتا رہا، لیکن اس پر بھی اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، تو صفا کی پہاڑی سے ایک نوکدار پتھر اٹھا کر سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ دے مارا کہ آپ کے ماتھے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ بہا۔ اس خون کو دیکھ کر شاید اس بیری کا دل ٹھنڈا ہوا کہ صفا کی پہاڑی سے اتر کر خانہ کعبہ میں بنو مخزوم کی منڈلی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ نظارہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی بھی دیکھ رہی تھی، جس نے حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ آگے بڑھ کے ابو جہل کا منہ نوچ لیتی۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن عورت تھی، بے بس تھی، اور عورت بھی لونڈی تھی جس کا کوئی مقام وادی بطحا میں نہیں تھا۔ عورت کو تو شرف اسلام نے دیا، عورت کو تو قانونی حیثیت اسلام نے دی۔ وہ وہاں بے بسی کے عالم میں تلملاتی کھڑی تھی کہ اس کے کانوں میں کسی کے مضبوط قدموں کی چاپ آئی۔ وہ اس آواز کو خوب پہچانتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس آنے والے کو بھی اس نے دودھ پلایا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، لمحوں کی بات تھی کہ ایک بالا بلند قد کا نوجوان سامنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ میری گناہگار آنکھوں نے اے ابو عمارہ آج یہ نظارہ دیکھا۔ پوچھا کہ کیا تمہاری حمیت بیدار نہیں ہوتی؟ کیا اعلاء کلمت الحق کا یہی نتیجہ ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے پہ یوں ظلم کیا جائے؟ ابو عمارہ جو اپنی پیٹھ پہ ترکش ڈالے، اپنے کندھے سے کمان لٹکائے شکار سے لوٹ رہے تھے، سیدھا خانہ کعبہ پہنچے کہ ان کا معمول یہی تھا، جب شکار سے لوٹتے تو طواف کر کے اپنے گھر جاتے۔ اس مرتبہ طواف کیا تو وہاں آئے جہاں بنو مخزوم کی منڈلی جمائے ابو جہل بیٹھا تھا۔ ترش رو، ترش زبان، تیکھے نقوش کا دبلا پتلا یہ شخص ناک پر غصہ رکھتا تھا۔ ابو عمارہ نے پوچھا کہ کیا تیری زبان کی گستاخی کے ساتھ ساتھ آج اللہ کے رسول پر تیرے ہاتھ بھی گستاخ ہوئے اور دراز ہوئے؟ یہ کہہ کے اپنے کندھے سے کمان نکالی اور پوری قوت کے ساتھ ابو جہل کے ماتھے پہ دے ماری تاکہ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹ بہا۔ اس موقع پہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے خاندانی حمیت میں تجھے پیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے کے لیے۔